السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دوست محمد شعیب۔ آج میں آپ سے بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے کچھ دوستوں نے میسیجز کیے اور کہا کہ آپ اس مسئلے پہ ضرور بات کریں اور اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ اور یہ مسئلہ بڑا مشہور اور اختلافی مسئلہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں کب پڑھی جائے گی، کن صورتوں میں نہیں پڑھی جائے گی، اور کوئی شخص اگر رکوع میں داخل ہوتا ہے باجماعت نماز میں تو کیا اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کہا ہے، اور بالتفصیل یہ مسئلہ آیا ہے، واضح ہے۔ تو میں بھی اس کے اندر انگلی کٹوا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ وضاحت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ پرسنلی اہمیت بھی ہے اس مسئلے کی میرے نزدیک۔ میں دو واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنے، اس کے بعد پھر میں مختصر اختصار کے ساتھ آپ سے اس مسئلے پہ بات کروں گا، کیونکہ اس مسئلے میں تفصیل اتنی زیادہ ہے اور اتنی وضاحت ہے، اتنے اختلافات ہیں، ایک دوسرے پر رد، اور بہت کچھ ہے جس کے لیے کتابیں بہت ہیں۔ اردو میں بہت مواد ہے، عربی میں بہت مواد ہے، فارسی میں بہت مواد ہے، انگلش میں بہت مواد ہے، مواد بے انتہا پڑا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن میں آپ کے سامنے صرف وہ چیزیں بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہی کی شخصیت اسوہ حسنہ ہے، انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی شخصیت کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہمارا، انہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیابی کو پا لیتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نافرمانی کرتا ہے وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل زیڈ ٹیلی ویژن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ میرے پاس دو سوال آئے تھے۔ ایک سوال ہمارے ایک دوست عنایت کوہستانی صاحب ہیں، کراچی سے ہیں، ان کا آیا تھا کہ رکوع میں اگر شامل ہوں تو اس وقت کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہیں جناب حبیب صاحب، کراچی سے ہیں، ان کا بھی کچھ اسی طرح کا سوال تھا کہ رکوع میں جب شامل ہوں تو کیا حکم ہوگا، وہ رکعت شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں مطلع ہے، امام کے پیچھے پڑھنے کا کیا حکم ہے اس کا۔ اس سوال کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے دو پرسنلی واقعات بھی شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہوگی، 15 سے بھی بلکہ زیادہ، 18 سال پرانی بات، جب میں قرآن حفظ کر رہا تھا تو ایک دن میرے ابو نے کہا کہ امام صاحب سے جا کے پوچھنا کہ کیا نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟
اور خاص کر امام کے پیچھے. تو میں گیا امام صاحب کے پاس اور ان سے میں نے پوچھا تو امام صاحب نے کہا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابو نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام صاحب غصے میں آ گئے کچھ. انہوں نے کہا نہیں ہو جاتی وجہ جاؤ بس تم یہاں سے. ایک رویہ یہ تھا. دوسرا واقعہ ابھی کا پرسنلی میرا آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کا ہے. ایک مسجد میں نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج دور حاضر میں ہم ان اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں آج تک کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی نہیں ہوگی، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے ناف کے نیچے باندھنا ہے. میں نے کہا ہم ان اختلافی مسائل کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کی طرف کیوں نہیں آ جاتے. میری یہ بات کچھ لوگوں کو اتنی ناگواہ گزری کہ ان لوگوں نے مجھ پہ بدعتی ہونے کے فتویٰ جات جاری کر دیے اور یہ مسجد میں اعلان بھی کر دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور بہت کچھ ہوا. ایک یہ نظریہ بھی ہے. یعنی دونوں نظریات اپنی اسٹریم پہ پہنچے ہوئے، انتہا پہ پہنچے ہوئے. ایک کہتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز کلی طور پہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو میں آج آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو درمیانی راہ ہے، جو قرآن و حدیث دونوں کو ہم سمیٹ کے، دونوں کو ہم ایک ساتھ لے کے جمع کر کے جو ہمارے پاس اس کا لب لباب نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بات کہنے کی جسارت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس سے متعلق 3 مشہور اقوال ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے متعلق 3 مشہور اقوال یا 3 مشہور آپ کہہ رہے تھاٹس ہیں یا مسلک ہیں. پہلا مسلک جو ہے یا پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے نماز کا. اور وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن مجید میں سے جو چیز تمہیں میسر ہو اس کو پڑھ لو. تو یہ مطلق قول ہے، اس میں اس بات کی تخصیص نہیں ہے کہ کون سی آیت کیا کچھ پڑھنا ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. اور یہی پہلا قول یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو بالکل خاموش رہنا ہے. اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے وہ لیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کا فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، تم پر جو امام مقرر کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرو، فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ حدیث ضعیف ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس شخص کی قرأت ہوگی، یعنی امام کی قرأت اس شخص کی قرأت کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ وہ ادلہ ہے جو فریق اول پیش کرتا ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، خاص کر باجماعت نماز کے اندر خاموش رہنا افضل ہے۔